اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب بھی لوگوں پر مشکل کا وقت آتا ہے تو الحمدللہ دوسرے مسلمان اس میں اپنی اخوت، اپنی مواخات، اپنا بھائی چارہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی مثال اس وقت سامنے آئی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، جن میں کچھ آپ سے پہلے پہنچے، کچھ آپ کے بعد پہنچے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آنے والے یہ صحابہ کرام اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ مال تھا، نہ اسباب زندگی تھے۔ ایسے وقت میں ان کے مسائل کا حل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں کیا؟ وہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر، ایک انصار آپس میں بھائی بن گئے، اور جو انصار صحابہ کرام تھے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنا گھر، اپنا مال اور اپنا کاروبار اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آدھا گھر مہاجر بھائیوں کو دے دیا، آدھا مال مہاجر بھائیوں کو دے دیا، حتیٰ کہ آدھا کاروبار بھی انہی کو دے دیا۔ اور یوں جو مہاجر مسلمانوں پر ایک مشکل کا وقت تھا وہ دور ہو گیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کی ایک بڑی عظیم مثال ہے، جسے مواخات مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مواخات کا مطلب ہے ایک دوسرے کا بھائی بن جانا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے انفرادی واقعات وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں کہ جب اجتماعی طور پہ مسلمان یا کچھ لوگ مشکل کا شکار ہوئے تو اس وقت کسی مالدار صاحب نے اپنے مال کے دروازے کھول دیے، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، اپنے اسباب جو ہے وہ ان کے لیے فراوانی سے پیش کر دیے۔ یہ وہ اسلام کی بنیاد ہے جو قرآن میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہے جیسے دو بھائیوں کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی اگر مشکل میں آئے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی عمارت ہو، جیسے کوئی تعمیر شدہ چیز ہو، کہ وہ فرمایا کہ یشد بعضہ بعضا، اس عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ کیونکہ عمارت اینٹوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن وہ اینٹیں ایک حسن ترتیب سے ہوتی ہیں، اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، اور یوں مل کر وہ ایک شے بن جاتے ہیں اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو آپس کا رشتہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی بڑی بنیادی تعلیم ہے، اور بہت سے مواقع پر ہم یہ صورتحال دیکھتے بھی ہیں۔ جیسے پاکستان میں 2005 میں، اکتوبر 2005 میں کشمیر میں زلزلہ آیا تو پورے پاکستان سے لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، بہت زیادہ مدد کی۔ اس کے علاوہ سیلاب کے واقعات اور اس طرح کے دیگر بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں پر قوم نے مل کر بہت زیادہ تعاون کیا۔ یہ تو ایک وہ پہلو ہے جس کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کے حقیقی کردار کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مسلمانوں کے ایک اچھے تأثر اور ایک اچھے چہرے کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت نیگیٹو اور منفی چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو مجبوری کے مواقع ہوتے ہیں اس میں کسی کی مدد کی بجائے اس کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ لوٹنا حقیقتاً ہی ہو کہ واقع چوری چھینا جھپٹی شروع ہو جائے، اور یا یہ ہو کہ جہاں پر ان کے دل میں اسلام کی سچی تعلیمات ہو کر اس کا اظہار ہونا چاہیے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصود اصل میں ابھی 2-3 دن پہلے پیش آنے والے مری کے واقعے کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم تو وہ ہے جو میں نے بیان کر دی، اور اسلامی عمل بھی وہی تھا جو میں نے بیان کیا کہ مختلف مواقع پر مسلمانوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔
لیکن مری کے واقعے میں جو چند منفی پہلو سامنے آئے وہ بھی بڑے تشویشناک ہیں، قابل تشویش ہیں، کہ جو اخباری رپورٹس ہیں اور جو لوگوں کے بیانات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب لوگ پریشان ہوئے، برف باری کی وجہ سے ان کے لیے واپسی مشکل ہو گئی، گاڑیاں پھنس گئیں، ان کو باہر صورت وہیں پر کہیں کمرہ لینا تھا، ہوٹل میں ٹھہرنا تھا، اپنی گاڑیوں میں رہنا ان کے لیے نقصان دہ اور مہلک تھا، تو جب ہوٹلوں کی طرف انہوں نے رجوع کیا تو ہوٹل مالکان نے اپنے ہوٹلوں کا کرایہ، کمروں کا کرایہ کئی گنا بڑھا دیا۔ جیسا آج ہی میں نے اس کی تفصیل پڑھی کہ جس جگہ کا کرایہ 2,000 روپے بنتا تھا، کسی نے 5,000 چارج کی، کسی نے 10,000، کسی نے 15,000، کسی نے 25,000، حتیٰ کہ 50,000 روپے تک پر نائٹ کی ڈیمانڈ بھی کی اور لوگوں سے وصول بھی کی۔ یعنی وہ موقع کہ جہاں پر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی اور یہ صورتحال دیکھنی چاہیے تھی کہ لوگ جان سے جا سکتے ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے، وہاں پر ان کو مفت اپنے کمرے پیش کر کے ان کی جان بچائی جائے۔ ان کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، رحم کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن اس کی جگہ جو دلوں کے اندر دنیا کی محبت کا خناس بیٹھا ہوا اور جو مردار دنیا کی محبت گدھوں کی طرح دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مظاہرہ کیا اور الٹا ان سے 4 گنا سے لے کے 10 گنا تک چارج کیا۔ بلکہ ایک واقعہ تو اتنا تکلیف دہ ہے کہ ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ تھا اور اس نے جب کسی ہوٹل سے رابطہ کیا کہ سردی بہت شدید ہے، گاڑی آگے جا نہیں سکتی اور میرے ساتھ فیملی ہے اور یہاں روڈ پہ ہم رات نہیں گزار سکتے، ہر اعتبار سے خطرہ ہے، تو مجھے یہاں پر ہوٹل کا ایک کمرہ چاہیے۔ تو انہوں نے آگے سے جب ڈیمانڈ کی کہ بھائی تم اتنا کرایہ دے دو، جیسے 30,000، 40,000، 50,000، تو اس نے کہا اتنے تو میرے پاس پیسے ہی نہیں۔ لازمی بات ہے، مری جانے والا جیب کے اندر لاکھوں روپے لے کے نہیں جاتا، جو جتنی قریب سے گیا ہوتا ہے اتنے کم پیسے لے کے جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی اتنے میں میرا گزارا ہو جائے گا، ایک ہینڈسم پیکج اپنا ساتھ لے کے جاتا ہے۔ لیکن اگر 5,000 کی جگہ 50,000 کی ڈیمانڈ ہوگی تو کوئی کہاں سے پوری کر سکتا ہے؟ تو اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے زیور ہوٹل والوں کو کرائے کے طور پہ دینے پڑے، تب مجھے کمرہ ملا اور پھر میں نے اس میں رات گزاری۔ اب آپ غور کریں کہ جب زیور دیا گیا تو کیا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی کہ جس سے یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ لوگ کتنے مجبور ہیں اور کس قدر مجبوری کے اندر یہ اپنا زیور تک دینے کو تیار ہیں کہ ان کی جان بچے، ان کی عزت بچے، یہ کہیں رات کو سردی کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ ہوٹل والے کس قدر سخت دل، سنگ دل اور قساوت قلبی کا شکار تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کو کیسا اندھا کیا ہوا تھا کہ انہوں نے زیور بھی رکھ لیا اور اس کے بدلے میں ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے 20 واقعات ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے پاکستان کے جو صحت افزا مقامات ہیں وہاں پر لوگوں کی مجبوریوں کا یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایسی ہی جگہ پہ کہ جو گاڑی پھنسی ہے، اب گاڑی کو وہاں سے نکلنا ہے تو اس کو دھکا لگانا ہے، تو 3-4 لوگ مل کے چھوٹی گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں اور اس کے بعد 3 سے 4,000 روپے کی ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ جی گاڑی کو دھکا لگایا، یعنی کہ یہاں سے لے کے 4-5 انچ آگے، 4-5 فٹ آگے گاڑی کی ہے تو اس کے 3,000 روپے، تھوڑی سی بڑی گاڑی ہے تو 5 سے لے کے 10,000 روپے۔ اچھا، بعض اوقات تو پہلے طے ہی نہیں کرتے کہ ہم گاڑی کو دھکا لگانے کے 3,000 یا 5,000 لیں گے، طے کر لیتے ہیں تو بھی غلط، کہ اتنے سے کام کے اتنے پیسے تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دھکا ویسے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جب گاڑی نکل گئی تو اب جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب 5,000 روپیہ دے دیں۔ اب وہ اگر پوچھے بھائی کس چیز کا 5,000، تو بولتے ہیں آپ کی گاڑی کو دھکا لگایا تھا۔ اب اگر وہ بندہ نہیں دیتا تو یہ جو لوفروں کا ٹولہ ہوتا ہے، لفنگوں کا، یہ مل کے اسے لڑنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو مارتے ہیں۔ یہ وہ واقعات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو محض کوئی تصوراتی طور پہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کی دنیا میں یہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل ہے، نہ اسلامی، نہ انسانی، نہ اخلاقی، یہ شیطانیت ہے، یہ درندگی ہے، یہ قساوت قلبی ہے، اور اس طرح کا جو طرز عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ دنیا کے اندر بھی ان کو اس کا صلہ مل جاتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی ترقی نہیں کرتے۔ کیوں؟ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر جو لوگ پیسہ کماتے ہیں، یہ پیسہ جو ہے
یا تو کینسر کرواتا ہے، یا کہیں ہڈیاں توڑوا دیتا ہے، یا کہیں ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے، یا کہیں جو ہے وہ یکدم بیٹھے بیٹھے موت کے گھاٹ اتروا دیتا ہے، ایسے پیسے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو اسلامی اخوت ہے، اسلامی طریقہ کار ہے، اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہیں، اس کو اپنایا جائے، اسی کو اپنانے کا حکم ہے۔ اور یہ جو طرز عمل ہے یہ سراسر تباہی اور تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہمیں حقیقی سچی اسلامی سوچ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔